علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 18۔ سامعین کرام، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار کے درمیان فرق اور ان کا نتیجہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے چلیے ہم آپ کو اس کا ترجمہ اور مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جس کی چاہت صرف اور صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدہ کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جہاں وہ بری حالت میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کی چاہت آخرت کی ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو بھی اس قدر دنیا نہیں ملتی ہے، لیکن جس کو ہم چاہیں، جس کو اللہ چاہے، پھر اس کو بھی اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ اس کے لیے فیصلہ کر دے۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہوگی۔ جو صرف اور صرف دنیا ہی چاہتا ہے، لیکن اگر دنیا کے ساتھ بلکہ جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے ساتھ دنیا بھی چاہتا ہے، اس کا الگ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لیے 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، آخرت کی چاہت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی۔ نمبر 2، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق۔ نمبر 3، ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل قبول اور قابل توجہ نہیں ہوگی۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، دنیا ہی چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا اپنی چاہت کے مطابق دیتے ہیں، اس کی چاہت کے مطابق نہیں، اپنی چاہت کے مطابق دیتے ہیں، اور جتنا چاہتے دیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ یعنی نہیں ہوگا، یعنی جہنم کا دائمی عذاب اس کی ہو گئی، جو کہ اس کی رسوائی کا سبب ہوگی۔ لیکن جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے ساتھ دنیا چاہتا ہے، یعنی آخرت بھی دنیا بھی اصل آخرت ہے، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں اپنی پسند کے مطابق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔